آج ہم کچھ الفاظ کے معنی سیکھیں گے اور ان الفاظ سے جملے بنانے کی کوشش کریں گے۔ پہلا لفظ ہے ہرگز۔ ہر ایک لفظ ہے اور گز دوسرا لفظ ہے، یعنی دو الفاظ کو ملا کر ایک لفظ بنایا گیا ہے، تو ہم کہیں گے کہ یہ مرکب لفظ ہے۔ ہرگز یعنی بالکل۔ مثال کے طور پہ میں یہاں پر جملہ لکھتی ہوں، مجھے جھوٹ بولنے والے لوگ ہرگز اچھے نہیں لگتے، یعنی بالکل اچھے نہیں لگتے۔ تو اس طرح سے ہم بالکل کی جگہ ہرگز کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں۔ اگلا لفظ ہے شرمانا۔ شرمانا یعنی کسی چیز سے شرم محسوس کرنا۔ مثال کے طور پہ نیا طالب علم جماعت میں سب کے سامنے بولنے سے شرما رہا تھا، یعنی سب سے شرم محسوس کر رہا تھا۔ اگلا لفظ ہے بھلائی۔ بھلائی یعنی اچھا کام یا اچھی بات، جسے ہم اچھائی بھی کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ یہاں پر میں ایک جملہ لکھتی ہوں کہ حیدر نے فقیر کو پانی پلا کر اس کے ساتھ بھلائی کی، یعنی اس کے ساتھ اچھا کام کیا یا اچھائی کی۔ تو اس طرح سے ہم اچھا کام کے لیے، اچھی بات کے لیے یا اچھائی کے لیے بھلائی کا لفظ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اگلا لفظ ہے نالائق۔ نا ایک لفظ ہے اور لائق دوسرا لفظ ہے۔ ایک سے زیادہ الفاظ کو ملا کر جب کوئی لفظ بنایا جاتا ہے تو وہ مرکب لفظ ہوتا ہے، اس لیے نالائق بھی ایک مرکب لفظ ہے۔ نالائق یعنی وہ جو کوئی کام ٹھیک سے نہ کر سکتا ہو یا نہ کرتا ہو، یعنی وہ انسان جو کوئی کام ٹھیک سے نہ کر سکتا ہو اسے بھی ہم نالائق کہتے ہیں، اور وہ شخص جو کوئی کام بھی ٹھیک سے نہ کرتا ہو اسے بھی ہم نالائق کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ یہاں پر میں ایک جملہ لکھتی ہوں کہ فیصل کھیل میں تو بہت اچھا ہے مگر پڑھائی میں نالائق ہے، یعنی پڑھائی کا کام وہ ٹھیک سے نہیں کر سکتا یا نہیں کرتا۔ اگلا لفظ ہے جھل مل۔ جھل مل کہا جاتا ہے کسی چیز کے چمکنے کو، جیسے رات کو آسمان پر ستارے چمکتے ہیں نا، تو ہم انہیں بھی جھل مل کرنا کہہ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ میں اسی طرح سے یہاں پر جملہ لکھتی ہوں کہ رات کو آسمان پر جھل مل کرتے ستارے بہت اچھے لگتے ہیں، یعنی آسمان پر چمکتے ستارے یا چمکتے تارے بہت اچھے لگتے ہیں۔ تو اس طرح سے ہم کسی چیز کے چمکنے کے لیے جھل مل کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اگلا لفظ ہے رشتہ۔ رشتہ یعنی تعلق، دو یا زیادہ لوگوں کا ایک دوسرے سے جڑنا یا جڑا ہونا۔ مثال کے طور پہ میں یہاں پر جملہ لکھتی ہوں کہ یاسر رشتے میں میرے چچا کا بیٹا ہے، یعنی اس سے میرا تعلق کیا ہے کہ وہ میرے چچا کا بیٹا ہے۔ تو اس طرح سے ہم رشتہ لفظ استعمال کرتے ہیں تعلق کے لیے یا دو سے زیادہ لوگوں کے آپس میں جڑنے کے لیے۔ اگلا لفظ ہے خزانہ۔ خزانہ یعنی دولت، روپیہ پیسہ یا قیمتی چیزیں۔ مثال کے طور پہ میں یہاں پر جملہ لکھتی ہوں کہ ملک کا خزانہ لوگوں کی بہتری کے لیے استعمال ہونا چاہیے۔ تو اس طرح سے ہم خزانہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں دولت کے لیے، قیمتی چیزوں یا روپیہ پیسہ کے لیے۔ اگلا لفظ ہے سنہری۔ سنہری یعنی سنہرے رنگ کا، جسے ہم گولڈن کلر بھی کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ یہاں پر میں جملہ لکھتی ہوں کہ انم کی گڑیا کے بال سنہری ہیں، یعنی سنہرے رنگ کے ہیں۔
تو اس طرح سے ہم سنہرے رنگ کا کہنے کے لیے سنہری لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اگلا لفظ ہے دیوانہ۔ دیوانہ یعنی کسی کو بہت زیادہ پسند کرنے والا۔ مثال کے طور پہ یہاں پر میں جملہ لکھتی ہوں کہ ابراہیم لکڑی سے بنے کھلونوں کا دیوانہ ہے، یعنی اسے لکڑی سے بنے کھلونے بہت زیادہ پسند ہیں۔ تو اس طرح سے کسی کو یا کسی چیز کو بہت زیادہ پسند کرنے والے کو ہم دیوانہ کہتے ہیں۔ اگلا لفظ ہے چونک جانا۔ چونک جانا یعنی کسی بات یا کسی چیز کی طرف ایک دم توجہ جانا۔ مثال کے طور پہ یہاں پر میں جملہ لکھتی ہوں کہ آصف دروازہ زور سے بند ہونے کی آواز سن کر چونک گیا، یعنی اس کی توجہ ایک دم دروازے کی طرف گئی آواز سننے کے بعد۔ تو اس طرح سے کسی بات یا کسی چیز کی طرف ایک دم توجہ جانے کے لیے ہم چونک جانا کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں۔ اگلا لفظ ہے صبح سویرے۔ صبح ایک لفظ ہے اور سویرے دوسرا لفظ ہے۔ ایک سے زیادہ الفاظ کو ملا کر جب کوئی لفظ بنایا جاتا ہے تو وہ مرکب لفظ ہوتا ہے، اس لیے صبح سویرے بھی ایک مرکب لفظ ہے۔ صبح سویرے کا معنی ہوتا ہے سورج نکلنے سے پہلے کا وقت، یعنی سورج نکلنے سے پہلے کے وقت کو ہم صبح سویرے کہتے ہیں، یعنی بہت صبح۔ مثال کے طور پہ چڑیاں صبح سویرے درختوں پر چہچہاتی ہیں، یعنی سورج نکلنے سے پہلے کے وقت میں درختوں پر چہچہاتی ہیں، بہت صبح درختوں پر چہچہاتی ہیں۔ تو اس طرح سے ہم سورج نکلنے سے پہلے کے وقت کے لیے صبح سویرے کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اگلا لفظ ہے جوں ہی۔ جوں ہی یعنی جیسے ہی۔ مثال کے طور پہ یہاں پہ میں جملہ بناتی ہوں یا لکھتی ہوں کہ جوں ہی ہم دکان سے باہر نکلے بارش شروع ہو گئی، یعنی جیسے ہی ہم دکان سے باہر نکلے۔ اگلا لفظ ہے حیران رہ جانا۔ حیران رہ جانا کا معنی ہوتا ہے بہت زیادہ حیران ہونا۔ مثال کے طور پہ کشمیر میں اونچے پہاڑوں کو اتنا قریب سے دیکھ کر بچے حیران رہ گئے، یعنی بہت زیادہ حیران ہو گئے۔ اس طرح سے ہم حیران رہ جانا کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اگلا لفظ ہے واقعی۔ واقعی یعنی سچ میں۔ جیسے ہم نے چڑیا گھر میں واقعی ایک شیر دیکھا، یعنی سچ میں ایک شیر دیکھا۔ تو اس طرح سے ہم سچ میں کے لیے واقعی کا لفظ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اگلا لفظ ہے لذیذ۔ لذیذ کہا جاتا ہے جو کھانے میں اچھا لگے یا جو چیز کھانے میں اچھی لگے، یعنی جس کا ذائقہ اچھا ہو۔ مثال کے طور پہ سندس نے مہمانوں کے لیے لذیذ کھانے بنائے، یعنی ذائقے والے یا بہت مزیدار کھانے بنائے۔ تو اس طرح سے ہم جو چیز کھانے میں اچھی لگے اس کے لیے لذیذ کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں۔ اگلا لفظ ہے قہقہا لگانا۔ قہقہا لگانا کا معنی ہوتا ہے زیادہ آواز سے اور زور سے ہنسنا۔ مثال کے طور پہ میں جملہ لکھتی ہوں کہ دانیال کی مزاحیہ باتوں پر سب قہقہے لگا رہے تھے، یعنی سب زور سے ہنس رہے تھے۔ اگلا لفظ ہے اطمینان۔ اطمینان یعنی سکون یا آرام۔ تو اس لفظ کو استعمال کرتے ہوئے یہاں پر میں ایک جملہ لکھتی ہوں کہ اسد سب کام مکمل کرنے کے بعد اطمینان سے کارٹون دیکھنے لگا،
یعنی سکون سے یا آرام سے کارٹون دیکھنے لگا۔ اگلا لفظ ہے گھبرا جانا۔ گھبرا جانا یعنی کسی چیز کی وجہ سے ایک دم پریشان ہو جانا۔ جیسے سعدیہ کمرے میں سانپ کو دیکھ کر گھبرا گئی، یعنی ایک دم پریشان ہو گئی۔ اس طرح سے کسی چیز کی وجہ سے ایک دم پریشان ہو جانے کے لیے گھبرا جانا کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ آج ہم نے کچھ الفاظ کے معنی سیکھے ہیں اور ان الفاظ سے جملے بنانے کی کوشش کی ہے۔ آپ ان معنی کو سمجھتے ہوئے انہی الفاظ سے کچھ نئے جملے بنانے کی کوشش کیجیے۔